اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پیر فیاض حسن قادری اجویری۔ میری پیاری بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، آج میں آپ کی خدمت میں نورانی بزرگ کی حاضری کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے یہ عمل میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ بدھ والے آپ نے کسی بھی بدھ والے دن کسی بزرگ کے مزار پر جانا ہے۔ اس میں چاند کی تاریخ کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ آپ نے کسی بدھ کو کسی بھی مزار ولی اللہ کے مزار پر چلے جانا ہے اور وہاں پر آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے وہاں پر صاحب مزار کو فاتحہ خوانی کرنی ہے، اور فاتحہ خوانی کرنے کے بعد آپ جب واپس گھر آنے لگیں تو اس دربار کے احاطے کے اندر سے کہیں سے بھی تھوڑی سی مٹی لے لینی ہے، اور پھر آپ نے گھر واپس آ جانا ہے۔ گھر واپس آ کر آپ نے پھر اسی رات 10 بجے عمل شروع کرنا ہے۔ پھر اسی رات آپ نے 10 بجے عمل شروع کرنا ہے۔ چہرہ جو ہے اس میں آپ کا قبلہ، یعنی کہ جس طرف ہم نماز پڑھتے ہیں اس طرف رہے گا، مغرب کی طرف رہے گا، ویسٹ کی طرف رہے گا۔ بخور آپ نے اچھی خوشبو والی اگربتیاں جلانی ہیں، اور عطر گلاب یا عطر چنبیلی کو اپنے کپڑوں پر اچھی طرح لگا لینا ہے۔ اسحار آپ نے اس میں لازمی لگا لینا ہے۔ اسحار اس طرح لگایا جائے گا کہ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی، درمیان میں 5 بار سورہ فاتحہ، چاروں کل 3 بار، آیت الکرسی 11 بار پڑھ کر، اگر نیچے کچی زمین ہے تو نئی چھری پر دم کر کے آپ نے اپنی دائیں طرف سے گول دائرے کی شکل میں اسحار کو لگا لینا ہے، اور اگر نیچے پکی زمین یا فرش ہے تو پھر آپ نے چاک یا کوئلے پر دم کر کے دائیں طرف سے اپنے گرد اسحار کو لگا لیں، اور 3 بار اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے تمام بدن پر پھیر لیں گے تو آپ کا جسمانی اسحار اور دائرے والا اسحار دونوں ہو جائیں گے۔ پرہیز آپ نے اس عمل کے دوران جمالی کرنا ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے ہر قسم کا گوشت نہیں کھانا، انڈا نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانی، کچا پیاز، کچا لہسن، کچی ادرک، کچی سبزیوں کا سلاد، کچا دودھ، دہی، لسی، مٹھائی اور سیکسول ریلیشن یعنی کہ جماع سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ کمرہ آپ کا جس میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے وہ بالکل پاک صاف ہونا چاہیے، اور اس میں بالکل کسی قسم کا سامان نہ ہو، کمرہ خالی ہونا چاہیے۔ عزیمت جو پڑھی جائے گی وہ سکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہی ہے، اور میں بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یا خدامو حرف البا حاضر شو بحق با، یا خدامو حرف البا حاضر شو بحق با، یا خدامو حرف البا حاضر شو بحق با۔ تو اس عزیمت کو آپ نے 4715 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ نے اتنی تعداد میں اس عزیمت کو پڑھ لیا تو آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہو گیا۔ پھر آپ نے جس چیز سے اسحار کو لگایا تھا اسی چیز سے اسحار کو 3 یا 5 جگہ سے کاٹ کر اسحار سے باہر آ جانا ہے۔
پھر آپ نے اسی ترکیب کے ساتھ روزانہ وقت مقررہ اور جگہ مقررہ پر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو جو مٹی آپ کا اس مزار شریف سے لے کر آئے تھے اس کو آپ نے پڑھائی کے وقت اپنے سار کے اندر رکھ لینا ہے، اور پھر اسی ترکیب کے ساتھ عمل آپ نے جاری رکھنا ہے وقت مقررہ اور جگہ مقررہ پر۔ تو اس عمل کی مدت جو ہے وہ 3 یوم سے لے کے 7 یوم تک ہے۔ جن لوگوں کی روحانی طاقت تیز ہوگی ان کو تو 3 یوم میں کامیابی مل جائے گی، اور جن لوگوں کی روحانی طاقت کم ہوگی ان کو 7 یوم میں کامیابی مل جائے گی۔ اور آخری روز جب آپ عمل پڑھیں گے تو اگر عمل پڑھنے کے دوران اس بزرگ کی حاضری ہو جاتی ہے تو آپ نے باادب کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنا ہے، اور وہ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا۔ آپ نے دل میں اس کا جواب دینا ہے اور ہاتھ کے اشارے سے اس کو بیٹھنے کا کہہ دینا ہے۔ پھر آپ نے پہلے اپنی پڑھائی کو مکمل پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کی تعداد مکمل ہو جائے گی تو پھر آپ نے اس بزرگ سے بات چیت کرنی ہے۔ وہ بزرگ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے مجھے کیوں یاد کیا ہے، مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو آپ نے کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ روحانی طور پر میری مدد کیا کریں، اور میرے کام جو میں نہیں کر سکتا وہ آپ میرے لیے کر دیا کریں۔ تو پھر آپ نے اس سے قسم لینی ہے کہ قسم کھائیں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی کہ جب بھی میں آپ کو بلاؤں گا آپ آئیں گے، جدھر بھی آپ کو بھیجوں گا آپ جائیں گے، اور جو کام بھی میں کہوں گا آپ کریں گے۔ مجھے، میری بیوی بچوں کو، میرے عزیز و اقارب کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور میرے کاروبار میں کوئی بندش یا رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے ان سے نشانی طلب کر لینی ہے اور دوبارہ حاضری کا طریقہ معلوم کر لینا ہے۔ تو پھر 2 شرط وہ آپ پر عائد کریں گے۔ ایک شرط تو یہ ہوگی کہ میری حاضری کے بارے میں آپ نے کسی کو نہیں بتانا، اور دوسری شرط جو وہ رکھیں گے وہ اپنی مرضی سے رکھیں گے، جس کو آپ نے سوچ سمجھ کر قبول کرنا ہے۔ وہ شرط آپ نے روزانہ کی بنیاد پر پوری کرنی ہے۔ اگر آپ نے ایک دن بھی اس شرط کو پورا نہ کیا تو یہ روحانی بزرگ پھر واپس لوٹ جائیں گے اور دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اس عمل سے متعلق آپ کو ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے۔ پھر بھی اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ لگی ہو تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے وہ چیز معلوم کر سکتے ہیں۔ آخر میں یہی گزارش اور اپیل کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے، جس سے دیکھ کر آپ اپنے علم میں اضافہ کر سکیں اور عمل کر کے خود فائدہ حاصل کریں اور دوسری مخلوق کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے عمل کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔